بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 381، 382 اور 383، یہ تینوں حدیثیں فجر کی سنتوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان کی فجر کی سنتوں کی فضیلت، عظمت جو ہے ان میں بیان کی گئی۔ آئیے سماعت فرمائیے فجر کی دو سنتیں، ان کا کتنا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے اور ان میں حضور کیا کیا پڑھا کرتے تھے، یہ بھی ان حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس میں موجود سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سنن موقدہ میں سے فجر کی 2 سنت کی تاکید زیادہ ہے، جس کی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا ان کا درجہ وجوب ہے۔ ان کی فضیلت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان 2 رکعت کا درجہ سنتوں سے بہرحال بلند ہے، ہر حال میں افضل و اعلیٰ ہے، اکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حدیث نمبر 382، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں 1 ماہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا جائزہ لیتا رہا۔ آپ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بھی منقول ہیں۔ اور نماز میں اختصار جو ہے یہ نماز کا حسن ہے۔ حضور علیہ السلام نماز تہجد میں اختصار سے کام لیتے تھے، پھر فجر کی دونوں سنتوں میں بھی اختصار کو پیش نظر رکھتے۔ فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا شیطان کے خلاف عالم جہاد بلند کرنے کے مترادف ہے۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ شیطان رات کے وقت مومن پر 3 گریں لگاتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے سنیں، علیک اللیل طویل فرقت، ابھی رات کافی پڑی ہے لہذا تو سو جا۔ جب مسلمان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وہ غسل یا وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ نیکی کے معاملے میں ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 383، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی 2 رکعت سنت ادا کر لیتے تھے تو اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہوتا تو آپ مجھ سے بات کر لیتے تھے، ورنہ نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ خارج نماز بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بات چیت با مقصد ہونی چاہیے۔ فضول اور بے مقصد گفتگو سے منع کیا گیا ہے۔ خاموش رہنا خواہ عبادت نہیں ہے، لیکن بے مقصد بات چیت کرنے سے اعتراض کرنا افضل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان کا وقت مقبولیت کا ہے، اس لیے اس وقت کو ذکر الہی، درود پاک، تلاوت قرآن، استغفار اور خاموشی میں گزارنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ فجر کی سنتیں پڑھ کر جو فرضوں سے پہلے جو بندہ یا خاتون سورۃ المزمل کی
تلاوت کر لیتا ہے انشاءاللہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔